بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسالت محمدی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی خصوصیات۔ اس سے پہلے ہم لوگ انبیاء کرام کی خصوصیات کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اور فرسٹ ایئر والوں کا یہ پیج نمبر 19 ہے، اسلامیات لازمی کا، ٹھیک ہے، 11ویں جماعت کے لیے جو ہے۔ تو ہم لوگ اب رسالت محمدی اور اس کی خصوصیات پر آگے حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اس اپنی تکمیل کو پہنچ گیا اور ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام جو کمالات علیحدہ علیحدہ عطا فرمائے تھے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وہ تمام شامل کر دیے گئے۔ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی نمایاں خصوصیات رکھتی ہے، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ یاد رکھیے گا، خصوصیات سے مراد خاص باتیں جو ان میں تھیں، ٹھیک ہے۔ یہ سب سے پہلے اس میں عمومیت آئے گا، پھر آئے گا پہلی شریعتوں کا نسخ یعنی منسوخ ہونا، پہلی شریعتیں منسوخ ہو گئی تھیں۔ پھر کاملیت ہے، ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے ابھی۔ حفاظت کتاب سنت نبوی کی حفاظت، جامعیت، ہمہ گیری، ختم نبوت 8واں پوائنٹ ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ پھر اس سے آگے ہم انشاءاللہ سارا ڈیٹیل سے ابھی پڑھیں گے، ملائکہ کا ذکر آ جائے گا۔ تو پیج نمبر میرے پاس 19 ہے۔ ترجمہ: اے محمد تو کہہ دو، اے لوگوں میں رسول ہوں اللہ کا تم سب کی طرف۔ سورۃ اعراف میں ہے یہ۔ پہلی شریعتوں کا نسخ۔ عمومیت کیا ہے؟ عمومیت پہلا پوائنٹ ہے اس میں۔ عمومیت سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے، یعنی جتنے نبی آئے، وہ سب کسی خاص قوم یا ملک کے لیے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اور اپنی ہی قوم تک محدود ہوتی تھیں ان کی تعلیمات۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ آپ سب کے لیے ہدایت لے کر آئے تھے، مخصوص نہیں تھے کسی قوم کے لیے، جو چاہے آپ سے ہدایت حاصل کر سکتا تھا۔ اس کے بعد یہ میں نے ابھی سورۃ اعراف کی آیت کا ترجمہ پڑھا تھا۔ پھر اب دوسرے نمبر پہ آپ کا پوائنٹ آ جاتا ہے پہلی شریعتوں کا نسخ، یعنی پہلی شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے والی پہلے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شریعت محمدی لے کر آئے تو تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنے اپنے حصے کا کام کر کے چلے گئے تھے ان مخصوص قوموں پر، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی تمام تعلیمات کا نچوڑ، اور پہلی جتنی کتابیں بھیجی گئی تھیں، توریت، زبور اور انجیل، ان 3 کتابوں کا بھی تمام نچوڑ قرآن مجید کی شکل میں ساتھ لے کر آئے تھے، ٹھیک ہے۔ کاملیت: حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے دین کی تکمیل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دین کامل عطا فرمایا گیا جو تمام انسانیت کے لیے کافی ہے، اس لیے کسی دوسرے دین کی اب کوئی ضرورت نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: آج میں پورا کر چکا تمہارے لیے دین تمہارا، اور پورا کیا تم پر میں نے احسان اپنا، اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے اسلام کو۔ پیج نمبر 20 پر ہم آ جاتے ہیں، اور ہمارا پوائنٹ نمبر 4 ہے حفاظت کتاب، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے گا، پیج نمبر 20 ہے فرسٹ ایئر والوں کا، اسلامیات لازمی کا۔ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب یا تو بالکل ناپید ہو چکی ہیں یا پھر اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں رہیں، کیونکہ ان میں بڑے پیمانے پر رد و بدل ہو چکا ہے، جن سے ان کتابوں میں صحیح اور غلط تعلیمات اس قدر گڑبڑ ہو گئی ہیں کہ صحیح کو گڑبڑ ہونا ہوتا ہے مکس ہو جانا، کہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ انسان کا دل جو ہے وہ اعتبار نہیں کرتا اس چیز پر کہ پتہ نہیں یہ صحیح بھی ہیں یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مگر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب یعنی کہ قرآن مجید کی آیات 1400 سال گزرنے کے باوجود بالکل اسی صورت میں موجود ہیں جس طرح نازل ہوئی تھیں، اس کے ایک حرف میں بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ قرآن مجید نہ صرف یہ کہ تحریری طور پر یعنی لکھی ہوئی شکل میں محفوظ ہے، بلکہ لاکھوں انسانوں کے سینوں میں بھی موجود ہے، یعنی جو حفاظ کرام حفظ کرتے ہیں جو لوگ قرآن مجید، ان کی بات کر رہے ہیں۔ نمبر 5 پوائنٹ ہے آپ کا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ ہر دور میں محدثین کرام کی ایسی جماعت موجود رہی جس نے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں،
چونکہ سنت قرآن مجید کی شرح ہے جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، اس لیے اللہ نے جس طرح قرآن مجید کی حفاظت کا انتظام کیا، ساتھ ساتھ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا بھی انتظام فرما دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو محفوظ کرنے والے اور ان کی بارے میں جو سنتیں، مطلب مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال یعنی ان کی وفات کے بعد بھی جو لوگ رہ گئے تھے پیچھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو اس دور کے مطابق بہت محنت سے محفوظ کیا، ٹھیک ہے۔ آپ ہی کی کتابوں میں، 8 کی کتابوں میں اگر آپ پڑھیں تو پتہ لگتا ہے کہ سب سے پہلے چمڑے پہ آیات کو لکھ کر محفوظ کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ جامعیت، پہلے انبیاء کرام کی رسالت کسی خاص قوم اور زمانے کے لیے ہوتی تھی، اس لیے ان کی تعلیمات کا تعلق اسی قوم اور اسی زمانے سے ہوتا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام انسانیت اور تمام زمانوں کے لیے رسول بن کر آئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس قدر جامعیت ہے کہ قیامت تک کے انسان خواہ کسی بھی قوم یا زمانے سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی تعلیمات سے رہبری حاصل کر سکتے ہیں۔ جامعیت آپ کو پتہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں جامع مسجد، ٹھیک ہے، کہنے کا مقصد ہے ایسی چیز جو جرنل ہو، آپ اسے یوں سمجھ لیں کہ جس طرح کوئی چیز جرنل ہوتی ہے نا، سب کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو پڑھنے سے ہدایت سب کو ملنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے ایسا سارا سسٹم ترتیب دیا ہے، آپ کی شریعت، آپ کی سنت، آپ کی کتاب جو آپ لے کر آئے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہر چیز آپ کی جامعیت لیے ہوئے، یعنی کہ سب کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں جو بھی کوئی قوم، جو بھی کسی مذہب، رنگ، نسل سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی خطے میں رہنے والے لوگ ہوں، وہ اس سے اگر ہدایت حاصل کرنا چاہیں تو وہ ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمہ گیری، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات پیش فرمائی، ان کی حیثیت محض نظری نہیں بلکہ خود ان پر عمل کر کے انہیں عملی زندگی میں نافذ بھی کر کے دکھایا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی کلامی نصیحت نہیں کی، ٹھیک ہے، انہوں نے بلکہ عمل کر کے ہر چیز دکھائی۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو رکھ کر گھروں میں عزت و احترام کے ساتھ تمام ان کے حقوق واضح کر دیے، پھر اپنے جو رشتہ دار تھے، جو ان کی دودھ شریک بہن بھائی تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محلے دار تھے یا میل جول والے لوگ تھے، ان کے ساتھ، اور پھر جو لوگ تبلیغ کے دوران آپ سے ہدایت لینے کے لیے آتے تھے، اور پھر یہاں تک کہ دشمن، اور پھر اس کے علاوہ جنگوں میں جو دوسرے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا تھا، جتنے بھی لوگ شریک ہوتے تھے، تو ان کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں، کس کو کہاں معاف کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا ہر معاملہ عملی طور پہ کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، یعنی حیات طیبہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، تو معلوم ہوتا ہے کہ آئلی زندگی ہو یا سیاسی، ٹھیک ہے، آئلی زندگی سے مراد گھریلو زندگی ہوتا ہے، بچوں سے برتاؤ ہو یا بڑوں کا معاملہ، امن کا دور ہو یا جنگ کا زمانہ، عبادت کی رسمیں ہو یا معاملات کی باتیں، قرابت کے تعلقات، قرابت رشتہ دار، ٹھیک ہے، یا ہمسائیگی کے روابط یعنی پڑوسی، دنیا کے ہر پہلو میں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، ٹھیک ہے۔ لقد کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، سورۃ الاحزاب۔ ترجمہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے۔ نمبر 8 پہ ہے ختم نبوت۔ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا اور یک کے بعد دیگر کئی انبیاء کرام علیہ السلام آئے، کچھ کے پاس اپنی علیحدہ آسمانی کتابیں اور مستقل شریعتیں تھیں، اور کچھ اپنے سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی کتابوں اور شریعتوں پر عمل پیرا تھے، عمل کر رہے تھے۔ یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جامعہ، یعنی کہ سب کے لیے اور ہمیشہ رہنے والی کتاب نازل ہوئی، یعنی لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کامل شریعت دی گئی، مکمل شریعت۔ یعنی پہلے پیغمبروں کو تو پتہ تھا نا کہ ایک نبی آئیں گے جو کہ اس شریعت کو مکمل کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ہی آخری نبی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ مراد ہے یہاں پہ کہ ختم نبوت کا اعلان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے خود کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل ہوئی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا، یعنی کہ ختم کر دیا، اور اس کی جگہ شریعت محمدی نافذ کر دی۔ یہ سب اللہ ہی کے حکم سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی قسم کا کوئی دوسرا نبی یا رسول نہیں آئے گا، کیونکہ ہم پیج نمبر 21 پر ہیں، یعنی کہ 21 پیج نمبر ہے اسلامیت لازمی کا فرسٹ ایئر کا، اور پوائنٹ نمبر 1 اس سلسلے میں ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول کیوں نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور قیامت تک ہر قوم اور ہر دور کے انسانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام ہے، اور سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کافی ہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کامل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہدایت کی مکمل ترین شکل ہیں، اس لیے اب کسی دوسرے نبی کی کوئی ضرورت نہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، اور یہ کتاب 1400 سال گزرنے کے باوجود اس شان سے محفوظ ہے کہ اس کے ایک ایک حرف میں بھی کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ رد و بدل تبدیلی کو کہتے ہیں۔ ایک کتاب کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، ٹھیک ہے، اس کتاب کا ایک ایک حرف محفوظ ہے۔ میں معذرت چاہتی ہوں، بعض اوقات آئی سائٹ کی پرابلم کی وجہ سے کچھ لفظ صحیح سے نظر نہیں آتے ہیں، تو وہ بھی اسٹوڈنٹس بعد میں شکایتیں دے رہے ہوتے ہیں، لیکن بیٹا اس کو ایڈجسٹ کیا کریں، آپ لوگ سمجھدار اسٹوڈنٹس ہیں، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کے لیے میں قبل از وقت معذرت چاہتی ہوں اگر کوئی غلطی آ جائے بیچ میں۔ تو کاغذ کے صفحات پر بھی اور حفاظ کے سینوں میں بھی، حفاظ میں نے بتایا نا آپ کو، حافظین جو قرآن پاک کو حفظ کرتے ہیں، یعنی کہ زبانی یاد کرتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات اپنی صحیح شکل میں محفوظ ہیں، جو تمام دنیا کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہیں۔ یہ لائن آپ اکثر پڑھتے ہیں، ہدایت کا سرچشمہ، یعنی کہ ہدایت کا باعث ہیں، ہدایت ملتی ہے سب کو اس سے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ آپ ہر طالب ہدایت پر لازم ہے، یعنی جو ہدایت طلب کرتا ہے، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے۔ عقیدہ ختم نبوت، قرآن و حدیث اور اجماع امت، ٹھیک ہے، تینوں سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ الاحزاب ہے، ٹھیک ہے، ترجمہ پڑھیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ نہیں کسی کا تمہارے مردوں میں سے، لیکن اللہ کا رسول ہے اور آخری نبی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس میں یہ بھی تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ وضاحت بھی کی ہوئی ہے نا چیزوں کی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد مت سمجھو، بلکہ وہ نبی ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ کے آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا لیکن اللہ کا رسول اور آخری نبی ہے، ٹھیک ہے، نبی اور رسول دونوں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ عربی زبان میں ختم کے معنی ہیں مہر لگانا، بند کرنا، آخر تک پہنچانا، کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانا۔ تمام مفسرین نے اس آیت کریمہ میں خاتم کے معنی آخری نبی کے بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ خاتم النبیین جو لفظ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث مبارک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء کیا کرتے تھے۔ جب ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی ان کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی، مگر ایک کنارے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، اور وہ اینٹ میں ہوں، ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ سے یہ بہت بہترین مثال ہے، یعنی کہ ایک عمارت میں ایک اینٹ لگے گی تو وہ مکمل ہوگی، بہت خوبصورت عمارت ہے، لیکن ایک اینٹ کے بغیر وہ نامکمل تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آخری اینٹ میں ہوں، یعنی کہ جب تک وہ لگے گی نہیں مکمل نہیں ہوگی، دین مکمل نہیں ہوگا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا نہیں تھا۔ اور تمام انبیاء اکرام کو، تمام سمجھدار لوگوں کو یہ بات پتہ تھی کہ ایک نبی آخر الزماں، اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کے ذریعے لوگوں کو عقل کے ذریعے بات ذہن میں ڈال دی تھی، اور اپنی پہلی کتابوں کے ذریعے، ٹھیک ہے، اور پہلے انبیاء کرام کے ذریعے، کہ ایک نبی آئیں گے جن پر دین مکمل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کو انتظار تھا۔ تمام پرستی کے جس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت تشریف لائے تھے،
اس دور میں لوگوں کو یہ یقین دلانا کہ آپ ہی آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کافی مشکل کام تھا. اور اس سلسلے میں یہاں پر لکھا ہوا ہے پیج نمبر 21 کی لاسٹ جو لائن ہے نا، اس میں لکھا ہوا ہے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین کے خلاف جہاد کیا، یعنی اس بات کا انکار کرنے والوں کے خلاف انہوں نے جہاد کیا تھا. اور اس سے پہلی لائن پر یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بات پر اجماع تھا، یعنی کہ وہ سب متفق تھے، اس بات پر مانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں جہاد بھی کیا منکرین کے خلاف. پیج نمبر 22 پہ ہم آگے ہیں. اور ملائکہ، ٹھیک ہے، ملائکہ کہتے ہیں فرشتوں کو، ٹھیک ہے. بہت دلچسپ جو یہ ٹاپک ہے اور ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. ملائکہ کا لفظ جمع ہے، اس کا واحد ملک ہے. اس کے لغوی معنی قاصد کے ہیں. قاصد کون ہوتا ہے؟ پیغام لے کے آنے والا. فرشتوں کے لیے لفظ رسول بھی استعمال ہوا ہے، کیونکہ اس کے لغوی معنی بھی قاصد کے ہیں. یعنی رسول لفظ کا جو، اب دیکھیں یہاں پہ بہت باریک نکتہ ہے. آپ کو سوال آ سکتا ہے شارٹ میں یا کہیں پہ آپشن پوچھی جا سکتی ہے کہ ملائکہ کا واحد کیا ہے، تو آپ کہیں گے ملک، ٹھیک ہے، اور انورٹڈ کاماس میں لکھیے گا اس کو، ٹھیک ہے. اور ملک لفظ کے لغوی معنی پوچھے جائیں تو وہ قاصد کے ہیں، ٹھیک ہے. قاصد کسے کہتے ہیں؟ پیغام پہنچانے والے کو، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے لفظ فرشتے جو ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے رسول کا لفظ استعمال ہوا ہے. رسول کے لغوی معنی بھی قاصد کے ہیں، ٹھیک ہے. چونکہ فرشتے خالق اور مخلوق کے درمیان پیغام رسانی کا فرض ادا کرتے ہیں، اس لیے ان کو ملک اور رسول کہا جاتا ہے. توحید و رسالت کی طرح فرشتوں پر ایمان لانا بھی بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقرہ میں، ترجمہ: لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور سب کتابوں پر اور پیغمبروں پر. فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ نوری مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دنیا کا نظام چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنا حکم ان کے دل میں القا فرماتا ہے اور اس حکم کو مخلوق میں جاری اور نافذ کر دیتے ہیں. اچھا بیٹا، میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتی ہوں. تمام اسٹوڈنٹس دھیان سے میری بات سنیے گا. اپنے الفاظ کو نہ بدلا کریں. میں نے بہت سارے بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم آسان کر کے لکھ لیں گے، ٹھیک ہے. آپ اس کو آسان کرتے جائیں گے تو زبان کی جو ایک معیار ہے نا وہ گرتا جا رہا ہے. یعنی اسلامیات کے لیے آپ یہ والے جملے یاد کریں جو یہاں پہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں. کتنی محنت سے یہ کتابیں لکھی گئی ہیں. یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کے مارکس نہیں آتے. جب وہ چیک کرتے ہیں نا تو وہ معیار ان کو ملتا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو پھر اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی محنت کی، ہم نے لکھا، لیکن کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہوتی ہے. بیٹا ان کی آیات کو لکھنے پہ نا محنت کیا کریں، ترجمے بالکل صحیح یاد کیا کریں، ٹھیک ہے. وہاں سے آپ کے مارکس کٹتے ہیں. اور یہ جگہ جگہ جو انہوں نے معنی اتنی تو آسانی کر دی، اللہ بھلا کرے ان کتابیں لکھنے والوں کا، جنہوں نے ہم تک یہ معلومات پہنچائی. اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب عطا فرمائے، ٹھیک ہے. آسمانی کتابیں پہلے بتایا جا چکا ہے. پیج نمبر 22 پر میرا یہ ٹاپک شروع ہوا ہے، آسمانی کتابیں. ملائکہ کے ساتھ ساتھ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا بھی بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمام رسولوں پر ایمان لایا جائے. رسولوں پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا سچا پیغمبر مانا جائے اور ان کی تعلیمات کو برحق یعنی سچی تسلیم کیا جائے. رسولوں پر نازل ہونے والی کتابیں ربانی تعلیمات کا مجموعہ ہوتی ہیں. ربانی تعلیمات یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے احکامات. لہٰذا رسولوں پر ایمان لانے کے لیے لازم ہے کہ ان پر نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان لایا جائے. ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ: اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تیری طرف اور اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تجھ سے پہلے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جو کچھ قرآن مجید میں نازل ہوا ہے اور جو کچھ اس سے پہلی کتابوں میں آ چکا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں آسمانی کتابوں کا ذکر ہے. سورۃ البقرہ کی یہ آیت تھی جس کا ترجمہ میں نے پڑھا آپ کے سامنے. اور اب ہم پیج نمبر 22 کے لاسٹ میں ہیں اور یہاں پر آسمانی کتابوں کا ذکر آ رہا ہے. 4 آسمانی کتابیں بہت مشہور ہیں
زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، پیج نمبر 23 پر آ گئے ہیں ہم، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ ان کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کے صحیفے بھی تھے۔ ان تمام کتابوں میں دین کی بنیادی باتیں مشترک تھیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی صفات کاملہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت، رسالت پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان اور اعمال کی جزا و سزا، مگر چونکہ ہر دور میں وقت کے تقاضے مختلف تھے اس لیے شریعت کے تفصیلی قوانین ان کتابوں میں جدا جدا تھے۔ یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ جو پیغمبر اپنی قوم سے جس حساب سے اور موقع محل کے حساب سے جو خطاب کرتے تھے یا بتاتے تھے اللہ تعالیٰ کے احکامات، تو وہ اس وقت کے مطابق تھے۔ تو بہت ساری وہ کہتے ہیں کہ صحیفے اور کتابیں ایسی بھی ہیں جو بہت مشہور نہیں ہیں لیکن وہ اس وقت کے تقاضوں کے مطابق نازل ہوئی تھیں، مگر قرآن مجید میں کے آنے کے بعد یہ سب کچھ ختم ہو گیا اور صرف قرآن مجید ایک مکمل اور حتمی قرار دے دی گئی کتاب، ٹھیک ہے۔ یعنی اب صرف قرآن مجید کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل کرنا لازم ہے، پہلی کتابوں کے بتائے ہوئے قوانین پر نہیں۔ پہلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی سچی کتابیں تھیں اور ان کے بیان کردہ قوانین پر ان کے زمانے میں عمل کرنا ضروری تھا، مگر اب صرف قرآنی ہدایت پر ہی عمل کیا جائے گا۔ یہاں پر ہمارا آسمانی کتابوں کا بیان ختم ہوا جو کہ پیج نمبر 23 کے مڈ تک جاتا ہے، درمیان تک، اور یہ مکمل طور پر میں نے آپ کو کروا دیا ہے ٹاپک۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم پڑھیں گے قرآن کی اہم خصوصیات۔